رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و مصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات برادران ایمانی، سورہ مبارکہ آل عمران جو قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 19ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں. آپ کے روبرو 5 روز تک یہ سلسلہ رہے گا، اور ان 5 دنوں میں ہم صرف یہ کوشش کریں گے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ دین کی اصلی تصویر کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. جیسا کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. تو اس واضح اعلان کے بعد یہ بات بالکل طے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس نظام حیات کو پسند فرمایا اس کا نام اسلام ہے. دین اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پہ گامزن ہو کے بندہ اپنے خدا سے ملاقات کر لے. مقصد دین یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملحق ہو جائے، سافل عالی سے مل جائے، عبد معبود سے مل جائے، ساجد مسجود سے مل جائے. تو جب کوئی سفر طے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس راستے کو دین کہا جاتا ہے. وہ راستہ کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے. اب اللہ سے ملانے کے راستے دنیا میں بہت سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ ہے کہ جو اللہ تک لے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ ہے. تو قرآن حکیم نے سارے شبہات کے دروازے یہ کہہ کر بند کر دیے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے.
یعنی وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے گا اس کا نام اسلام ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور پھر اس کی اور وضاحت اسی سورے میں ہو گئی کہ سورہ آل عمران کی 50ویں آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کسی اور دین کو جو اسلام کے علاوہ ہو، کسی اور دین کو جو اسلام کا غیر ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ کسی اور دین کے راستے اپنے رب سے ملاقات کر لے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول ہی نہیں کرنے کو تیار ہوں، میں صرف اسلام کو قبول کروں گا۔ تو اب اسلام وہ راستہ ہے، وہ دین ہے، وہ نظام زندگی ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جو ہمیں ہمارے معبود سے ملا دے۔ یہ اسلام کا بنیادی تعارف ہے اور اس سے کسی مسلمان کو انکار بھی نہیں ہے۔ سب کے نزدیک اسلام کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تک بندے کی رسائی ہو جائے اور اس دنیا کی زندگی کو گزار کر جب ہم آخرت میں جائیں تو ہم نجات کے مستحق ہو جائیں، ہم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو جائیں اور ہم اس کے جو آخرت کے عتاب و عذاب ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہم سب اسلام پر چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہونا چاہیے کہ اسلام کو پوری دنیا کے انسانوں کی قیادت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین۔ اللہ کے رسول نے اس دین کو پہنچایا ہے۔ اس دین میں انسانیت کی اقدار کی تمام کوششوں کو زندہ رکھا گیا ہے۔ انسانی سربلندیوں کے ہر منظرنامے کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس دین میں کوئی شبہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جو اس دین کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کو انسانوں میں سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ مطلب جب انسانی اعتبار سے ان کو پرکھا جائے تو ان سے اچھا کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کسی اور دین کو نہیں قبول کیا ہے۔ اب جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا کے سب سے بہترین انسان ہوتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ بات سارے مسلمان اس بات کو محسوس کریں کہ مسلمانوں کو دنیا کا سب سے بہتر انسان ہونا چاہیے۔ مگر جب آج ہم عالم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ جس قوم کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا وہ تیسرے درجے کی قوم ہے، اور وہ جن کو پیچھے ہونا چاہیے تھا وہ ترقی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ انسانیت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنی پہچان و شناخت کے اعتبار سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ پسماندہ ہو کر رہ گئے۔ تو اگر ایسا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اگر ہم ان 5 مجلسوں میں صرف وجہ تلاش کر لیں کہ وجہ کیا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں اس کو دہرائیں گے نہیں، تو شاید اسلام کا بھی مستقبل بہتر ہو جائے، اور اسلام کا تو مستقبل بہتر ہی ہے، مسلمانوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مسئلہ مسلمانوں کے مستقبل کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ٹارگٹ پہ مسلمان ہیں اور ہر جگہ نشانے پہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عالمی سیاست کا منظرنامہ ہو یا آپ کے ملک کی سیاست کا منظرنامہ ہو، زد پہ آپ ہی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ زد پہ آپ ہی ہیں، آپ صرف اس بات کے خطاوار ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو ایسا ہے تو کیوں ہے، اس کی وجہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جب ہم مسلمانوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اسلام تو ایک ہے، مگر مسلمانوں کے درمیان اس کے چہرے اتنے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہے کہ اصلی یہ ہے کہ اصلی وہ ہے۔ سارا مسئلہ یہاں پر ہے کہ چہرے الگ الگ ہیں۔ ان کا اسلام کچھ اور ہے، ہمارا اسلام کچھ اور ہے، ان کا اسلام کچھ اور ہے۔ ہر ایک اپنے پاس کچھ نہ کچھ لیے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے یہی سچا اسلام۔ اب دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ آخر ایک اسلام اتنے چہروں میں کیسے بٹ گیا، اتنے فیزز کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہو گئی کہ نظریات میں اختلاف ہو گئے، افکار میں اختلاف ہو گئے، طریقوں میں اختلاف ہو گئے، رسوم میں اختلاف ہو گئے، عبادات میں اختلاف ہو گئے، شریعتوں کے نفاذ میں اختلاف ہو گئے، ہر جگہ اختلاف شروع سے آخر تک۔ تو یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ اختلاف
اسلام کی تو دیر نہیں، یہ تو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دین کو نہ سمجھا گیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح سمجھا اور آپ نے غلط سمجھا، یہ بات جانے دیے، پتہ نہیں کس نے صحیح سمجھا، پتہ نہیں کس نے غلط سمجھا، اب یہ تو پرانی بات ہو گئی نا، مگر غلط سمجھا گیا تبھی اتنے چہرے دین کے سامنے آ گئے۔ یہ بالکل طے ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی۔ ہم جب کوشش کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی، تو ہمیں رسول اسلام کی زندگی میں غلطی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جہاں کنفیوژن پیدا ہو، جہاں شبہ پیدا ہو، ایک ذات رسول موجود ہے، وہ ہر شبہ کو دور فرما دے گی۔ تو رسول کی حیات میں شبہ کا امکان نہیں۔ ہم کو کوئی کنفیوژن ہو، ہم نے کہا رسول اللہ یہ ہے، انہوں کا یہ نہیں یہ ہے۔ آپ کو کوئی کنفیوژن ہوا، آپ نے پوچھ لیا رسول اللہ ایسا ہے، انہوں کا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو جب تک سب رسول سے جڑے رہے تب تک تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اختلاف جو پیدا ہوئے ہیں یہ رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا اختلاف کی کھائیاں گہری ہوتی چلی گئی، یعنی یہ گزرتے ہوئے عصر اور گزرتے ہوئے دور کی بھی بات ہے کہ جہاں سے ہم راہ بھٹکتے چلے گئے اور اسلام کی تعبیریں غلط ڈھنگ سے سامنے آتی رہیں۔ ہم جب اس ابتدائی دور کا جائزہ لیتے ہیں جو رسول اللہ کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے، تو اس دور میں ہمیں جو شے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے بعد جب لوگوں نے اسلام حاصل کیا تو 3 سورسز تھے جن سے اسلام لیا جا رہا تھا، بہت دھڑلے کے ساتھ، بے دریغ۔ لوگ رسول کے اصحاب سے اسلام لے رہے تھے کیونکہ وہ اصحاب ہیں، وہ رسول کے ساتھی ہیں۔ لوگ رسول کی ازواج سے اسلام لے رہے تھے کیونکہ وہ زوجہ ہیں۔ تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو رسول کے اہل بیت سے اسلام لے رہے تھے۔ تو یہ 3 سورسز تھے اس ابتدائی دور میں۔ اس ابتدائی دور میں 3 سورسز تھے کہ جہاں سے اسلام لیا جا رہا تھا، یا تو اصحاب سے اسلام لیا جا رہا تھا، یا ازواج سے اسلام لیا جا رہا تھا، یا اہل بیت سے اسلام لیا جا رہا تھا۔ ہم صرف یہ طے کر لیں کہ ہمیں اصلاً اسلام لینا کس سے، کیا ہم اصحاب سے اسلام لے سکتے ہیں، کیا ہم ازواج سے اسلام لے سکتے ہیں، یا ہم اہل بیت سے اسلام لیں گے۔ تو اب جب اسلام لینے کی بات آئے گی تو اس میں عقیدت اور احترام کی بات نہیں۔ میں اصحاب کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں ازواج کی کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا، اصحاب بھی محترم ہیں، ازواج بھی محترم ہیں، سب نبی کے ساتھ، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اصحاب اور ازواج ہیں اور اہل بیت اہل بیت۔ معاملہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اصحاب جو ہیں وہ ہمارے جیسے جنرل لوگ، ہم نارمل لوگ ہیں نا، ویسے ہی اصحاب بھی ہیں، وہ اس دور کے نارمل لوگ ہیں۔ اصحاب وہ ہیں کہ جو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصحاب وہ ہیں کہ جن کو رسول کی بات یاد بھی رہ سکتی ہے اور نہیں بھی یاد رہ سکتی۔ بھئی انہوں نے کچھ رسول سے سنا اور 50 برس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا تھا، اب ان کا حافظہ ہو گیا کمزور۔ اب اس کمزور حافظے میں انہیں یاد نہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا۔ مان لیے انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ نہیں یہ کہا تھا اور وہ نہ کہا ہو، تو اب وہ تو صحابی ہیں، ایک غلط میسج جو ان سے پہنچا تو پھر وہ نسلوں تک چلا جائے گا، وہ نسلوں تک چلا جائے گا، کیونکہ اس اصحاب جنرل لوگ ہیں، جو انسانی عوارض سب پہ لازم ہیں وہ ان پر بھی ہیں۔ جیسے ہم ضعیفی میں حافظہ کھو دیتے ہیں، ہم بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں، بہت سی نہیں یاد رہتی ہیں، تو جو ہماری صورتحال ہے وہی اصحاب کی ہے اور وہی صورتحال ازواج کی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، تو ازواج بھی وہ ہیں کہ جن سے غلطی بھی ہے، بھول چوک بھی ہے، اصحاب بھی وہ ہیں کہ جن سے غلطی بھی ہے، بھول چوک بھی ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے نہ غلطی ہے نہ بھول چوک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن سے نہ غلطی کا امکان ہے اور نہ بھول چوک کا امکان ہے. آئیں تشریف لے آئیں. کرسی رکھوا دی جائے. ٹھیک ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب سے غلطی ہو سکتی ہے، ازواج سے غلطی ہو سکتی ہے، اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی. اور اس بات کو صرف ہمارا عقیدہ یا ہمارا فرقہ نہیں کہتا ہے، یہ خالی ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ فقہی اعتبار سے الگ الگ فرقے ہیں. یہ فقہی اسکول آف تھاٹس ہیں. اس کے علاوہ جو اصولی اسکول آف تھاٹس ہیں، اس میں اشعریہ ہیں، اس میں معتزلہ ہیں، اس میں شیعہ ہیں. یہ اصولی اسکول آف تھاٹس ہیں. تو اصول کے اعتبار سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت 3 حصوں میں بٹی. اشعریہ ہیں، اس کے اندر چاروں فقہ والے بھی آتے ہیں اور اہل حدیث بھی آتے ہیں اور وہابی بھی آتے ہیں اشعریہ میں. معتزلہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو صوفی ہیں، جو تفضیلی ہیں، جو اہل بیت اطہار کو سب سے افضل تصور کرتے ہیں. شیعوں میں ہم لوگ آتے ہیں جن کے کہ ہاں صرف اور صرف اہل بیت کی اطاعت ہے اور کسی کی اطاعت نہیں ہے. یہ ایک الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں. اسی طرح فقہی طور پر 4 اسکول آف تھاٹس مین ہیں، جس میں حنفی سب سے پہلے ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. یہ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں. 5واں ہے جعفری، فقہ جعفری، جس سے ہم لوگ وابستہ ہیں. تو یہ 5 اسکول آف تھاٹس فقہی اعتبار سے ہیں. کم سے کم 3 اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اصولی اعتبار سے مسلمانوں میں. ان سب کی کتابوں میں، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات آپ سنیں گا، ان سب کی کتابوں میں نے ابھی شیعوں کو مائنس کیا، شیعہ نہیں، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، فقہی، مالکی، شافعی، یہ جتنے ہیں ان سب کا ایک بات کامن ہے کہ جو اہل بیت رسول ہیں وہ محفوظ عن الخطا. میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اہل بیت ہیں وہ محفوظ عن الخطا، یعنی ان سے غلطی نہیں ہوتی. یہ علامہ ذہبی کا بھی فتویٰ ہے، یہ ابن حجر مکی کا بھی فتویٰ ہے، یہ ابن حجر اسقلانی کا بھی فتویٰ ہے، یہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے شیعوں کی رد میں ہندوستان میں سب سے بڑی کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، یہ ان کا بھی خیال ہے کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی ہے. یہی شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی خیال ہے کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی، محفوظ عن الخطا ہے. دیکھیں ہم اہل بیت کو صرف محفوظ عن الخطا نہیں مانتے، ہم معصوم مانتے ہیں. ہم معصوم مانتے ہیں. اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم صرف رسولوں کو مانتے ہیں. ان کے نزدیک معصوم رسول اللہ ہیں، معصوم حضرت عیسیٰ ہیں. وہ اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے. اس کے لیے انہوں نے ایک الگ لفظ ایجاد کیا ہے کہ یہ محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب محفوظ عن الخطا، ان سے غلطی نہیں ہوتی. تو ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، پورا عالم اسلام محفوظ عن الخطا مانتا ہے، یعنی ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے غلطی نہیں ہوتی. اور یہ جو محفوظ عن الخطا مانا جاتا ہے یہ آئے تطہیر کی بنیاد پہ مانا جاتا ہے. سورہ احزاب میں صلوات بھیجے محمد والے محمد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور کر دیا گیا، آپ کو پاک رکھا گیا جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو پورا عالم اسلام اہل بیت کو محفوظ عن الخطا مانتا ہے. ان تھوڑے سے لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جو یزید کی تعریف کرتے ہیں، وہ خوارج ہیں، ان کو ہم تو مسلمان ہی نہیں مانتے. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. بلکہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ جو یزید کی تعریف کرتا ہو اور امام حسین سے دشمنی رکھتا ہو، اگر اس کی پرچھائی گھڑے کے اوپر پڑ جائے تو اس گھڑے کا پانی پینا حرام ہے. یہ ہمارے مراجعین کرام کا فتویٰ ہے کہ اس گھڑے کا پانی حرام ہے کہ جس پہ کسی ایسے شخص کی پرچھائی پڑ جائے کہ جس کے دل میں دشمنی حسین ہو یا دشمنی علی ہو. تو ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں تصور کرتے. وہ بہت تھوڑے سے نامنل لوگ ہیں، ادھر ادھر کہیں افریقہ کے
ضلعوں میں اور سعودی عرب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ جن کے رگوں میں دشمنی اہل بیت ہے، تو وہ خارج از ذکر ہیں۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، 90% دنیا کے جو مسلمان ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ سارے مسلمانوں کا یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے سارے مسلمانوں کا کہ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ ازواج بھی غلطی کر سکتی ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے عالم اسلام کا۔ یہ جو لکھنؤ میں ناموس صحابہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے بھی علماء سے پوچھئے کہ صحابہ غلطی کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غلطیوں کی طرف قرآن اشارے کر رہا ہے۔ ان کی غلطیوں کی طرف قرآن اشارے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے اصحاب محمد یاد کرو احد کے دن کو کہ جب تم بھاگ رہے تھے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن ہی تو تذکرہ کر رہا ہے کہ تم بھاگ رہے تھے، رسول پکار رہا تھا، تم پیٹھ دکھائے ہوئے تھے۔ تو یہاں تو قرآن غلطیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یا پھر ازواج کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ سورہ تحریم میں باقاعدہ اے نبی کی بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ اسی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم نے غلطی کی، سورہ احزاب میں جہاں آیت تطہیر ہے 31ویں 32ویں آیت کے ذیل میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم نے غلطی کی تو تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ اب غور کیجئے کہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے، تو اگر غلطی ہوتی نہ تو قرآن غلطی کا تذکرہ کیوں کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اصحاب بھی غلطی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ازواج بھی غلطیاں کرتی ہیں، مگر اہل بیت ہیں کہ جو غلطی نہیں کرتے ہیں۔ بس آج کی گفتگو ہم یہیں پر روکتے ہیں کہ اصحاب سے غلطی ہوتی ہے، ازواج سے غلطی ہوتی ہے، اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو کیا ساری دنیا کے مسلمان میری اس بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے غلطی ہوتی ہو ان سے دین نہ لو، جن سے غلطی نہیں ہوتی ان سے دین حاصل کرو؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی جن سے غلطی ہوتی ہے ان سے دین لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا دین غلط دے دیں گے، لیکن کچھ بھی غلط دے دیا تو آپ کی عمارت تو بگڑ گئی، آپ کا کام تو بگڑ گیا۔ تو دین ان سے لیجئے کہ جن سے امکان خطا نہیں ہے، دین ان سے نہ لیجئے کہ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ چلیے ماضی میں آپ نے لے لیا تو اس کے وجوہ تھے، اس لیے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب سیاستیں ابھر کر آئیں تو لوگ اہل بیت کے مخالف ہوئے اور لوگوں کو اہل بیت کے دہلیز تک جانے نہیں دیا گیا، لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا۔ جو لوگ نہیں گئے وہ 2 طرح کے تھے، کچھ کو ڈرایا گیا، کچھ کو انعام کا لالچ دیا گیا۔ 2 ہی طریقے سے روکا جاتا ہے، یا تو ڈرایا جائے گا یا کچھ لالچ دی جائے گی۔ بھئی آپ سے کوئی زبردستی کوئی غلط کام نہیں کروا سکتا، اگر آپ سے کوئی غلط کام کروائے گا تو کچھ لالچ دے گا کہ آپ یہ کام چپکے سے کر دیے تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت آپ کو مجبور کرے، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت آپ کو مجبور کرے کہ آپ مان جائیں کسی کی غلط بات۔ یہ انسانی زندگی میں پاسبل ہے۔ تو اصحاب رسول میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے کہ جن کو لالچ دی گئی، کچھ وہ تھے کہ جن کو ڈرایا گیا۔ جن کو ڈرایا گیا ان کا تاریخ میں منظر ہے۔ خالد بن ولید ایک کیریکٹر ہیں جن کو سیف الاسلام کے لقب سے مسلمان یاد کرتے ہیں، اور ہمارے اعتبار سے یہ لقب بھی چرایا ہوا ہے، کیونکہ سیف اللہ صرف اور صرف جناب امیر ہے۔ بہرحال ان کو سیف اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ دستور تھا کہ جب نبی کے بعد پہلی خلافت تیار ہو گئی اور کچھ لوگ جن کا رجحان علی کی طرف تھا، تو خالد بن ولید کے ساتھ 40-50 لوگ جاتے تھے، ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے صرف گالیاں بکتے تھے، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور گردن کاٹ دیں گے، خبردار جو علی کی طرف دکھائی دیے۔ تو اکثر کوئی محلے کا لفنگا غنڈا بدماش آدمی کسی شریف آدمی کے گھر پر 4-6 لوگوں کے ساتھ گالیاں دے تو شریف آدمی گھر سے نہیں نکلے گا، بھی کون اس کے منہ لگے اور بلا وجہ بے عزتی ہو۔ تو یہ ماحول مدینے میں تھا،
سلیم بن قیس ہلالی نے اس کو واضح طور پر لکھا کہ جو لوگ علی کی بات کرنا چاہتے تھے ان کے دروازوں پہ یہ گنڈے جاتے تھے اور گالیاں بکتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو مال غنیمت کا لالچ دیا کہ تم کو وہ گورنری دے دی جائے گی، تم کو قاضی بنا دیا جائے گا، تم کو یہ منصب دے دیا جائے گا، تم یہ لشکر لے کے فلاں جگہ چلے جانا، تم یہ لشکر لے کے فلاں جگہ لے جانا، اور جب جاؤ گے تو اتنا مال غنیمت ملے گا۔ وہ جن کی زندگی فاقوں میں گزر رہی تھی، جب مال غنیمت کے نام پر مال آنے لگا تو ظاہر ہے کہ اب ان کو نہ دین یاد رہا، نہ علی یاد رہے، نہ غدیر یاد رہی، کچھ نہیں یاد رہا، ان کو مال سے مطلب ہو گیا۔ کچھ لوگ ڈرا دیے گئے تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تھوڑے سے ایسے لوگ تھے کہ جو ان سب حالات کے باوجود لالچ انہیں خرید نہیں پائی، خوف انہیں جھکا نہیں پایا، جیسے ابو ذر تھے، جیسے سلمان تھے، جیسے مقداد تھے، جیسے عمار تھے، وہ علی کے گرد حلقہ بگوش رہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے لوگوں کو علی سے دور کیا گیا، اہل بیت سے دور کیا گیا، کہ یا تو ڈرایا گیا یا انعام کا لالچ دیا گیا کہ لوگ اہل بیت سے دور رہیں۔ تو اس دور کے لوگوں کی تو مجبوری میری سمجھ میں آ سکتی ہے، آپ کی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ چلو ہو گئے مجبور، لیکن آج نہ کوئی ابن زیاد ہے، آج نہ کوئی سقیفہ کی خلافت ہے، آج نہ کوئی یزید ہے، آج نہ کوئی امیر شام ہے، آج نہ کوئی متوکل ہے، آج نہ کوئی آپ کو جاگیر دے رہا ہے، آج نہ کوئی آپ کو کوڑے مار رہا ہے، آج نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی لالچ کی ضرورت ہے۔ کم سے کم آج کے اس آزاد دور میں یہ طے کر لو کہ اب ہم دین صرف اہل بیت سے لیں گے اور کسی سے نہیں لیں گے۔ اگر آج کے دور میں یہ طے کر لیا جائے تو اسلام کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کو ادروائز نہ لیا جائے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میری گفتگو ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو میری بات میں کوئی شک ہے، اعتراض ہے، تو جب چاہے میری تردید بھی کر سکتا ہے، مجھے صحیح راستہ بھی دکھا سکتا ہے اگر اس کے مطابق میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو اسی میں اسلام کا مستقبل پنہاں ہے۔ تو اس بات کو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج جب وہ دین لیں گے تو اس سے لیں گے کہ جس کو پیغمبر نے اپنے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا، اس سے دین نہ لیے جو چار دیواری بنا پڑا ہے۔ بھئی چار دیواری سے سر ٹکرایا جا سکتا ہے، کچھ مل نہیں سکتا، کچھ لینا ہو تو دروازے ہی پہ آنا پڑے گا۔ تو جو شہر علم کا دروازہ ہے اس تک آئیے اور اس سے صحیح دین لیجئے، صحیح علم لیجئے، تو کم سے کم آپ کی عزت بحال ہو جائے گی۔ میں اکثر مجلسوں میں یہ بات دوہرا رہا ہوں، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اہل بیت سے دین لیا ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا مسلمان ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن اگر دین آپ کے پاس اہل بیت والا ہوتا تو دنیا آپ کی دشمن نہ ہوتی۔ اگر اہل بیت والا دین ہوتا تو دنیا آپ سے نفرت نہ کر رہی ہوتی۔ مسلمان ہو یا نہ ہو یہ لوگوں کا اپنا فعل ہے، لیکن کم سے کم آپ کا دین لائق محبت رہتا، آپ کا دین لائق نفرت نہیں رہتا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ اہل بیت کے دین کا احیاء کربلا میں ہوا کہ جہاں دین کی صورت کو اس قدر بدل دیا گیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین وہ کہلا رہا تھا جو فاسق تھا، جو فاجر تھا۔ آپ غور کیجئے کہ یزید جیسا شخص اسلام کی تقدیر کا ذمہ دار بن بیٹھا اور پوری امت گھٹن میں تھی اور اسلام کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ رحم کے لائق تو نہیں تھی امت، اس لیے کہ وہی تو امت ہے جس نے علی کو چھوڑ دیا تھا، وہی تو امت ہے کہ جس کی موجودگی میں سیدہ کا پہلو توڑ دیا گیا۔ یہ امت رحم کے لائق تو نہیں تھی۔ اب یزید اس کے اوپر آ گیا تو ٹھیک ہے، امت جانے اور یزید جانے، لیکن پھر رحم آیا تو نبی کے نواسے حسین، امت پہ رحم کھایا حسین نے، اس لیے گھر سے نکلے کہ کم سے کم یزیدیت کے پنجے سے امت مسلمہ کو آزادی تو دلائی جائے، اور نکلے، امت کو آزاد بھی کیا، پورے گھر کو قربان بھی کیا، اور کربلا میں اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، لیکن پورا کنبہ لہو میں ڈوب گیا۔ زہرا کے گھر کا ایک ایک چراغ گل ہو گیا،
بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ محرم کی 23ویں تاریخ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہم ان کو روتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، جو شہر بشہر دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اسیران کربلا ہیں کہ جنہوں نے شہر شہر کربلا کی آبرو کو پہنچایا ہے اور جنہوں نے کربلا کی داستان کو عام کیا ہے۔ یزید نے تو چاہا تھا کہ بس ایک دوپہر کی بات کربلا کے صحرا میں گم ہو جائے کہ دو لشکر آپس میں ٹکرائے، ایک لشکر ختم ہو گیا، ایک لشکر فاتح ہو گیا، حق و باطل کی کوئی بات ابھر کر سامنے نہ آئے۔ لیکن سلام سید سجاد پر، سلام علی کی بیٹی زینب پر، سلام حسین کی ننھی بیٹی سکینہ پر کہ جنہوں نے ایک ایک بستی تک حسین کی مظلومیت کے پیغام کو پہنچایا۔ زنرامی بھوک میں، پیاس میں، سفر کی صعوبت میں، کس صورت میں اس پیغام کو پہنچایا۔ بہت زیادہ دیر مصائب نہیں عرض کرنا ہے، بس گفتگو آخری مرحلے پر ہے۔ جو کربلا میں تھے وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن عصر کے وقت ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ شہادت کے بعد بھوک و پیاس کا تصور ختم ہو گیا، لیکن جو بعد عصر زندہ رہے ان کی پیاس کب مٹی مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ کھانا پانی دیا جاتا تھا، تیسرے دن گرم پانی کے آبخورے آتے تھے، سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے آتے تھے، اتنا کھانا پانی کی زندگی باقی رہے، نہ پیاس بجھتی تھی، نہ پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ عزیزان گرامی، بس تھوڑا بہت کھانا پانی یہ کب ملا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میری نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ اہل حرم کو کھانا کب دیا گیا، 11ویں محرم کو دیا گیا کہ 12ویں محرم کو دیا گیا کہ 13ویں محرم کو دیا گیا، یہ کہیں نہیں۔ ہاں بس یہ ملتا ہے کہ قیدی بنا کے جب لے جایا گیا، رات کو قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو کچھ کھانا پانی آیا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا روٹی کے ٹکڑے، گرم پانی کے آبخورے رات کے وقت لا کے رکھے گئے کہ اس کو تم لوگ کھا پی لو۔ بیبیاں خاک پر بیٹھی تھیں، سید سجاد سجدے میں تھے، بی بی زینب عبادت میں تھیں، کھانا پانی لا کر رکھا گیا۔ حسین کی بیٹی سکینہ کو غنودگی آ گئی، جب یہ کھانا پانی آیا تو بی بی زینب نے جناب سکینہ کے شانے کو ہلایا، اٹھو بیٹی پانی پی لو۔ عزیزان گرامی، جب کانوں میں یہ آواز گئی کہ اٹھو بیٹی پانی پی لو تو چونک کر اٹھی، کہا کیا چچا عباس آ گئے؟ پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی، چچا عباس نہیں آئے، یہ کھانا پانی ظالموں کی طرف سے ہے۔ اے پھوپھی اماں، آپ نے کچھ کھانا کھایا، آپ نے کچھ پانی پیا؟ بیٹی تم بچی ہو، سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم شروعات کرو۔ پھوپھی اماں ہونٹ تو آپ کے بھی سوکھے ہوئے ہیں، آپ بھی پانی پی لیں۔ کا نہیں، پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سنا پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں تو ایک جام پانی کا اٹھایا، صحرا کی طرف بڑھی، آواز دی بی بی زینب نے کہاں جا رہی ہو؟ کہ اپنے بھائی علی اصغر کو ڈھونڈوں گی، آپ ہی نے تو کہا کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرا بھیا کئی دن سے پیاسا ہے۔